دوسرا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ہماری وہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہماری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا اور سب سے اہم جو تشخیص کا جو مرحلہ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر مس یعنی جن کا اثر ضروری نہیں کہ نظر، حسد یا جادو کی وجہ سے ہی ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر جو مس ہے یعنی ہر جن کا اثر ان تین چیزوں کی وجہ سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ روح کی کمزوری اور اس میں موجود جو کمزوریاں ہیں یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں سپیس آ سکتا ہے۔ اعتدال اس کا مطلب کیا ہے؟ اعتدال روح کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح میں ایک خلا کھل جاتا ہے، یعنی آپ کی روح جو ہے یہ کسی خاص مسائل یا خاندانی مسائل کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہے اور اس کے اندر ایک گیپ آ گیا ہے، یا جسم کے کچھ حصے میں وہ جمع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے روحانی مسائل کے اندر ایک سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے چونکہ روح جو ہے یہ ہمارے جسم کا ایک خاصہ ہے، جسم کے اندر روح ہوگی تو جسم ہوگا، اور جسم کے اندر روح نہیں ہے تو ہمارا جسم نہیں ہے، وہ ایک بت ہے۔ تو اس لیے جسم جو ہے، روح جو ہے وہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، مختلف حصوں کے اندر وہ جمع ہو جاتی ہے، جو عام طور پر انتہا پسندانہ جذبات کی وجہ سے بنتی ہے۔ جیسے مثلا بہت زیادہ غصہ آ جائے تو جسم انسان کا کانپنے لگ جاتا ہے، شدید خوف آ جائے یا گھبراہٹ شروع ہو جائے تو انسان کے دل اور دماغ کے اوپر اس کا بہت برا افیکٹ ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ اگر آپ خوشی کا شکار ہو جائیں، اگر آپ حد سے زیادہ کسی راحت کا شکار ہو جائیں تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ غم یا غصہ، بہت زیادہ غم اگر آپ کو ملا ہے اور آپ اس میں تفکر، بہت زیادہ سوچنے کی کیفیت میں آپ چلے گئے ہیں تو اس کا معنی واضح ہے کہ آپ کے اوپر یعنی آپ کی روح کے اندر اور جسم کے اندر ایک خلا واقع ہوا ہے۔ جب انسان کو کوئی شدید اور انتہائی جذباتی کیفیت پیش آئے تو اس کی روح کسی ایک حصے میں جمع ہو جاتی ہے اور یہی اس میں ایک روحانی خلا کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اگلا جو ہے، اکثر مس یعنی جن کا اثر کی شروعات کسی بڑی حادثاتی کیفیت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اب کیسے؟ یہ بڑا سمجھنا یہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر شخص کو جناتی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس شخص کے ساتھ یہ مسئلہ واقعتاً روحانی ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اب ابتدا کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک نقطہ، ایک لفظ بولا ہے کہ اس کا حادثہ ہونا ضروری ہے۔ حادثے سے مراد کسی شدید غم کی کیفیت، کسی ایک کا ماں باپ کی زندگی، آپ کی زندگی سے آپ کے ماں باپ کا چلے جانا، بلوغت کی حالت میں کسی یعنی جیسے آپ کی بلوغت کے دن ابھی ایام شروع ہوئے تو ان دنوں میں آپ کے ساتھ جسمانی کیفیات میں شدید قسم کی تبدیلی واقع ہونا، اور نا امیدی کی کیفیات اس دور میں جب آپ ابھی پختگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، دماغ اور جسم جو ہے یہ آپ کا ابھی پختگی کے مراحل میں داخل ہوا ہے، تو آپ کو اس وقت کوئی حادثہ یا کوئی غم، شدید غم یا کوئی شدید خوشی یا کوئی شدید حادثہ جو ہے نا وہ اس نے آپ کو جسمانی طور پہ ڈسٹرب کیا ہو۔ اب یہاں پہ اس کے تین نقاط ہیں۔ مثلا کسی خاص ٹریفک حادثہ کو آپ نے دیکھا ہو اپنے سامنے، شدید حادثہ ہوا، اس میں لوگ فوت ہو گئے، کسی کو آپ نے کٹا پٹا دیکھا، جیسے میں نے اپنے بچپن میں اب وہ آج تک یاد ہے، آج تک وہ ہمیں یاد ہے کہ ظہر کی نماز کا جب ہمیں اسکول میں وقفہ ہوا تو سبحان اللہ ہم اسکول سے مسجد کی طرف جو ہے نا وہ آ رہے ہیں تو ایک دم دھماکے کی آواز آتی ہے، اور وہ دھماکہ کس چیز کا تھا؟ وہ دھماکہ تھا ہمارے گھر سے تھوڑا فاصلے پہ ایک ریلوے ٹریک ہے، اس ریلوے ٹریک کے اوپر ایک ٹریکٹر جو ہے وہ پھنس گیا، ٹریکٹر کا اور ریلوے کا آپس میں حادثہ ہوا۔ اب وہ حادثے نے ہمیں اتنا یعنی آج تک وہ ہمارے دماغ میں موجود ہے کہ ہم جب اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ پہنچے، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے، جب ہم دیکھنے کے لیے پہنچے تو وہاں پہ اس مقام کے اوپر سبحان اللہ جو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی جو جسم کے جو اعضاء ہیں، جو ٹکڑے ہیں وہ بکھرے پڑے، اور اس بندے کی بوٹیوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ایک کپڑے کے اندر جو ہے نا وہ وہاں پہ جمع کیا۔ یہ اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، کسی قریبی شخص کی موت کی خبر کے بعد، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، چچا یا جس کے ساتھ آپ کا روحانی لگاؤ بہت زیادہ ہو،
اس کی موت کے وقت بھی آپ کے اندر روحانی معاملات پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ غصے کے بعد. یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر طرح کی حفاظت کا جو ہے نا وہ ان کا ذمہ لیا، ہر طرح کی حفاظت پر مامور تھے فرشتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن کو پیدا کیا ہے، اور حتیٰ کہ میرے ساتھ بھی پیدا کیا ہے. جب یعنی اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ مجھے کسی بھی طرح سے اپنے تابع نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ قرین ہے، وہ حمزاد ہے. تو وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح درست راستے کی طرف ہی انتخاب کروا سکتا ہے. لیکن ہم چونکہ عام انسان ہیں اور انبیاء کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اللہ کے ہاں، تو انبیاء کے اوپر جو پیدا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پیدا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیدا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ سیدھا جو ہے نا وہ حکم دیا کہ کوئی نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں آنی چاہیے. نیگیٹو نہیں آئے گی، پازیٹیو ہی آئے گی. اور وہ برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا تھا، اللہ نے منع کر دیا. لیکن ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ جو عام انسانوں کے ساتھ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ان کو متعین کر دیا ہے. وہ ایک القرین من ملائکہ وقرین من الشیطان، ایک فرشتوں میں سے ہے اور ایک شیاطین میں سے. فرشتوں والا ہمیں اچھائی کی طرف دھکیل کے لے کے جاتا ہے، اور جو شیطان والا ہے وہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ آخری جو معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ روحانی کمزوری یہ کوئی ذاتی طور پہ انسان کا اپنا اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ انسان نے جان بوجھ کے اس کو روحانی کمزوری کے اپنے اوپر مسلط کیا ہے، بلکہ اس کا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس شخص کا، اس کمزوری کے سبب یہ شیاطین اس شخص کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اور پھر جتنا زیادہ انسان اللہ کے قریب جاتا ہے اتنا وہ جہالت سے دور ہو جاتا ہے، جتنا وہ اللہ سے دور ہٹتا ہے اتنا زیادہ جہالت کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کیا بیان کی؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، الظلمات الی النور، روشنی سے اللہ نے یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ نے اپنے دوستوں کو یعنی اللہ لے کے گیا ہے. اور پھر اسی طرح آخر میں مریض کی کیفیت کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے، بیماری کا وقت اور اس سے پہلے پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ درست جو ہے نا وہ معالج وہ تشخیص کر سکے. کبھی کبھی ایک سے زیادہ وجوہات بھی مل کر مس کا سبب بنتی ہیں. اور آخر میں یہ بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری جو معلومات ہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ ہمارے تجربات اور اس کی بنیاد پر ہیں. یہ حتمی اور آخری بات نہیں ہے، اس میں کمزوریاں، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہمارے ساتھ یعنی میرے سامنے جو واقعات درپیش ہیں یہ میں نے اپنے تجربات کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھئی ہم نے کوئی جو ہے نا جو بات کی ہے وہ حرف آخر ہے اور اس کو جناب بنیاد بنا کے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی میمز بنانی شروع کر دے اور وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرے. اس لیے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے یا اس کی زندگی کے واقعات میں اس سے مختلف واقعات ہوئے ہیں تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر مناسب سمجھیں تو ہم اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.